ایک جنگل میں ٹونی چڑیا، کالو کوا اور مٹھو طوطا رہتے تھے۔ کچھ اور پنچھی بھی ان کے آس پاس کے پیڑوں پر ہی رہتے تھے۔ ٹونی بہن، میں دانا لینے جا رہا ہوں، تم تھوڑی دیر چنٹو کا دھیان رکھنا، میں بس ابھی آیا۔ ٹھیک ہے مٹھو بھیا، میں اچھے سے دھیان رکھوں گی۔ سبھی آپس میں مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے ہمیشہ کام آتے۔ ان میں صرف کالو کوا ہی ایسا تھا جو کسی کے کام نہیں آتا اور سب سے الگ رہتا۔ ان سب کے بچے بھی آپس میں گہرے دوست تھے، صرف کالو کا بچہ مرچو ہی تھا جو کسی کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا اور سارا دن شرارتیں کر کے سب کو پریشان کرتا۔ ایک دن بگولا آیا۔ کالو، تمہارے مرچو نے آج پھر میرا گھونسلہ توڑ دیا، تم منع کیوں نہیں کرتے اسے؟ تم نے کچھ کہا ہوگا، اسی لیے تو اس نے گھونسلہ توڑا، پاگل نہیں ہے وہ، تم سب لوگ جلتے ہو مجھ سے اور میرے بچے سے۔ اسی طرح کوا مرچو کو بجائے منع کرنے کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور دوسرے کا ہی قصور نکالتا۔ آج تو حد ہی ہو گئی، مرچو نے ٹنکو کو بری طرح سے مارا اور اس کا ایک پنکھ توڑ دیا۔ ٹونی سب پکشیوں کو لے کر کالو کے گھر پہنچ گئی۔ کالو بھیا، دیکھو تمہارے مرچو نے کتنی بری طرح سے میرے ٹنکو کو مارا ہے، تم اس سے پوچھو آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ٹنکو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم دونوں کھیل رہے تھے تو اس نے آ کر ہمارا کھیل خراب کر دیا، اور جب ٹنکو نے اس سے پوچھا تو اس نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ دیکھو کوے بھیا، یہ بدمعاشی اب نہیں چلے گی، تمہارے بچوں نے روز کوئی نہ کوئی نقصان کیا ہوتا ہے، ہم مزید برداشت نہیں کریں گے۔ نہیں تو کیا کر لو گے تم؟ ایسے ہی رہیں گے ہم، جو ہوتا ہے کر لو۔ اس بات کا تم ایک دن بہت نقصان اٹھاؤ گے، تب تمہارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آئندہ سے ہم بھی چپ نہیں رہیں گے، کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ناگو سانپ وہاں سے گزرا۔ اسے وہ جگہ کافی پسند آئی اور وہ وہیں پاس ایک بل میں رہنے لگا۔ مرچو نے ایک دن سانپ کو بل سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ روز جب سانپ کھانا کھا کر واپس بل میں جاتا تو وہ اس کے اوپر سے پتھر پھینکتا۔ ٹونی ایک دن یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ کالو کے پاس گئی۔ کالو بھیا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، میں نے آج مرچو کو سانپ کے بل میں پتھر پھینکتے دیکھا تھا، وہ بہت غصے میں تھا، اگر اسے پتہ چل گیا کہ یہ کام مرچو کا ہے تو وہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس پر کوے نے کہا، تم اپنے مشورے پاس رکھو، ہم اپنا نفع نقصان جانتے ہیں، میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے، تم اپنا راستہ ناپو۔ پاس بیٹھے ہی بگولے نے کہا، تم کیوں گئی اس کے پاس؟ وہ بہت مغرور ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ پھر ایک دن مرچو جب پتھر پھینک کر واپس جا رہا تھا تو ناگو نے اسے دیکھ لیا۔ اوہ، تو یہ کام اس مرچو کا ہے، آ جائے یہ کل، اچھے سے مزہ چکھاؤں گا اسے، روز میری نیند خراب کرتا ہے، اچھے سے علاج کروں گا اس کا۔ اگلے دن جب مرچو دوبارہ پتھر پھینکنے کے بعد جانے لگا تو ناگو نے فوراً سے اسے پیچھے سے ڈس لیا۔ دور بیٹھی ٹونی اور بگولا یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اوہ، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ مر جائے گا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس مرچو کے ساتھ، تمہیں اب بھی اس کا خیال ہے؟ دیکھا نہیں کتنا تنگ کرتا تھا ہمیں، اور جب ہم نے شکایت کی تو اس نے کیسے ہمیں آنکھیں دکھائی تھی۔
یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بگولے بھیا، میں ابھی طوطے کو بلا کر لاتی ہوں، اس کے پاس ضرور سام کے زہر کی دوا ہوگی، میں ابھی جاتی ہوں۔ وہ طوطے کو بلا کر لاتی ہے، وہ اسے دوا لگاتا ہے، تبھی کوا بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے، اگر آج تم لوگ نہ ہوتے تو میرا بچہ مر جاتا اور شاید پھر میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا، مجھے بس ایک دفعہ معاف کر دو۔ یہ تو ہمارا فرض تھا، کوئی بات نہیں کالو بھائی، تمہیں احساس ہو گیا ہے، یہی کافی ہے۔ اب اسے اچھے سے سمجھا دینا، آئندہ سے ایسی کوئی حرکت نہ کرے، میں نے دوا دے دی ہے، کچھ ہی دنوں میں آرام آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ شیر اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا، وہ خود بھی شکار کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں کہ شکار خود چل کر میرے گھر آئے۔ اس کے لیے اس نے لومڑی کو بلانے کا سوچا۔ اس نے بندر کو کہا کہ وہ لومڑی کو بلا کر لائے۔ لومڑی بہن، تمہیں آقا سلامت بلا رہے ہیں۔ جی حضور، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں، کافی دنوں سے میری طبیعت کچھ خراب چل رہی ہے اور عمر بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب زیادہ نہیں جی پاؤں گا۔ سوچ رہا تھا کہ اپنی زندگی میں ہی جنگل کی باغ دوڑ کسی سمجھدار کے حوالے کر دوں۔ کافی سوچا سمجھا، لیکن تمہارے علاوہ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا۔ کیا تم یہ ذمہ داری قبول کر سکتی ہو؟ جی حضور، جو آپ کا حکم ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ کیسا امتحان؟ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں روز میرے لیے ایک زندہ شکار کر کے لانا ہوگا، اور یاد رہے وہ شکار زندہ ہو۔ منظور ہے؟ وہ وہاں سے نکلی اور شکار کے بارے میں سوچنے لگی۔ تبھی اس کی نظر ندی کنارے کھڑے گدھے پر پڑی۔ کیوں نہ آج کے دن گدھے کو بیوقوف بنایا جائے؟ تمہیں بادشاہ حضور بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ خیریت ہے نا بہن؟ ہاں خیریت ہے، اصل میں وہ اپنے لیے ایک وزیر کی تلاش کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ کیا سچ میں بادشاہ سلامت کا وزیر ہوں گا؟ ہاں نا، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گدھے کو لے کر ساتھ چل پڑی اور وہاں جا کر شیر کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ گدھا کچھ بولتا، شیر نے فوراً سے اس پر حملہ کیا اور اسے وہیں ڈیر کر دیا۔ کیوں، کیسا رہا شکار بادشاہ حضور؟ بہت خوب لومڑی، بہت خوب، ہم نے یوں ہی تو تمہارا چناؤ نہیں کیا۔ لومڑی سوچنے لگی کہ شکار تو وہ کر لائی ہے، اس لیے شکار کا سب سے اچھا حصہ بھی اسی کے حصے میں آنا چاہیے۔ بادشاہ سلامت، آپ کھانے سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر آ جائیں، پھر آرام سے تسلی سے کھانا کھائیے گا۔ ہاں، تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ شیر کے جانے کے بعد لومڑی نے فوراً سے گدھے کا دماغ کھا لیا۔ شیر جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گدھے کا دماغ غائب تھا۔ ارے، یہ گدھے کا دماغ کہاں گیا؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں بادشاہ سلامت، اگر گدھے کا دماغ ہوتا تو وہ میرے ساتھ یہاں کیوں آتا؟ سندرون جنگل میں ٹونی اپنے بیٹے بیلو کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹونی کے پڑوس میں ہی کالو کوا رہتا تھا۔ کالو کوا بہت نیک پکشی تھا، لیکن وہ بیچارہ ابھی تک کنوارا تھا۔ کالو کی شادی کی بات بہت دفعہ چلی، مگر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی بولا تھا، سبھی کالو کو کنوارا ہونے کے طعنے دیا کرتے تھے۔ اس کو خود بھی شادی کا بہت شوق تھا، لیکن شادی تھی کہ ہو ہی نہیں پا رہی تھی۔ ارے کالو، تو پھر کب شادی کی مٹھائی کھلا رہے ہو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کالو کی شادی اس جنم میں نہیں ہوگی، شاید اگلے جنم میں ہو جائے۔
اڑا لو مذاق، دیکھ لینا ایک ہفتے کے اندر شادی کر کے دکھاؤں گا۔ کالو دکھی ہو کر وہاں سے جمی کے پاس آتا ہے۔ جمی کبوتر جنگل کے پکشیوں کے رشتے کروایا کرتا تھا۔ وہ جمی کو ساری بات بتاتا ہے۔ ارے کالو چاچا، مجھ سے تو بات کر لینی تھی، ایک ہفتے میں اتنے کم دن ہوتے ہیں، کیسے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈوں؟ جمی مجھے نہیں پتا، اب تو تجھے کچھ کرنا ہی ہوگا، سبھی پکشی میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اب تو بچے بھی مجھے بڈھا کنوارا کوا کہہ کر بلاتے ہیں۔ ایک رشتہ ہے میری نظر میں، لیکن وہ کوی بہت ہی خوبصورت اور کم عمر ہے، اس سے شادی کے لیے تجھے بہت خرچہ کرنا پڑے گا۔ کم عمر اور سندر کا سن کر تو کالو اور بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، میرے پاس بہت پیسہ ہے، ساری زندگی میں نے کمایا ہی تو ہے، کھانے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، جتنا کہو گی اتنا خرچ کروں گا۔ جمی کبوتر بہت لالچی تھا، وہ کافی عرصے سے کالو کی دولت پر نظر جمائے بیٹھا تھا، یہ اس کے لیے بہت سنہرا موقع تھا۔ وہ اس کوی کے پاس جاتا ہے۔ سندڑی، کہاں ہو سندڑی؟ ارے جمی تم؟ ہاں، تمہارے لیے بہت اچھی خبر ہے، ایک مرغا ڈھونڈا ہے میں نے تمہارے لیے، سنو گی نا تو خوش ہو جاؤ گی۔ اچھا، کیا ہے بتاؤ ذرا۔ پھر جمی اسے ساری بات بتاتا ہے۔ ارے جمی، تیری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے، اب میں کیا بڈھے سے شادی کروں گی، اتنی سندر ہوں اور ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ ارے بڈھا بالکل الو ہے، جیسا کہو گی ویسا کرے گا، دن کو رات کہو گی نا تو رات ہی کہے گا، اور ویسے بھی تم نے کون سا ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا ہے، بڈھا ہو گیا ہے بیچارہ، کتنے سال جی لے گا۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ تبھی سندری کی ماں کہتی ہے، ہمیں منظور ہے، تم بات چلاؤ۔ ادھر جمی بڑھا چڑھا کر کالو کو جا کر ساری بات بتاتا ہے۔ ارے جمی، تم نے تو میرا کام کر دیا، میں ذرا ٹونی بہن کو بتاؤں، پھر ہم کوی دیکھنے چلتے ہیں۔ ارے یہ ٹونی تو بہت تیز ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ ارے کالو، ابھی خود ہی چلتے ہیں، اور ٹونی جا کر کیا کرے گی، تم کوی دیکھاؤ، اگر پسند آ گئی تو ٹونی بہن کو بھی لے چلیں گے۔ جمی کالو کو ساتھ لا کر سندری سے ملوا دیتا ہے۔ سندری اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت تھی، کالو تو پہلی ہی نظر میں اسے دیکھتے ہی فدا ہو گیا۔ مجھے منظور ہے، میں آج ہی اپنی بہن کو لے آتا ہوں۔ سندری بھی بہت شرمیلی ہونے کا ناٹک کرتی ہے۔ ٹھیک ہے موسی، ہم صبح ٹونی کی بہن کو ساتھ لے آئیں گے، پھر شادی کی بات بھی کر لیں گے۔ اگلے دن جب ٹونی کالو کے ساتھ آتی ہے تو وہ سندری کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ سندری تو کالو سے عمر میں بہت کم تھی۔ وہ اس کی ماں سے کہتی ہے، بہن جی، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے، اور میرا بھائی کالو تو آپ کی بیٹی سے عمر میں بہت بڑا ہے، کیا کریں بہن جی، مجبور لوگ ہیں ہم، غریب ہیں، جیسا بھی ہے اب ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، اور ویسے بھی ہم نے کالو کی نیک نامی کے بہت چرچے سنے ہیں، عمر سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، شادی کی بات طے کریں، مٹھائی کھلائیں موسی جی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جمی بھائی، ہمیں پہلے کچھ پوچھنے تو دیجئے، اور شادی کے معاملات اتنی جلدی طے نہیں ہوتے۔ ارے ٹونی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم، مجھ سے نہیں انتظار ہو رہا، بس تم جلدی سے شادی طے کرو، مجھے منظور ہے سب کچھ۔ پھر کچھ ہی دنوں میں کالو اور سندری کی شادی ہو جاتی ہے۔ پہلے کچھ دن تک تو سندری بالکل ٹھیک رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دن، ٹونی دیدی، برا مت منائیے گا، مجھے آپ کا یوں روز روز ہمارے گھر آنا اچھا نہیں لگتا، آپ ذرا کم ہی آیا کریں۔
ٹونی کو سندری کی یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کالو جی، آج آپ کام سے جلدی آئیے گا، مجھے اپنی ماں کی طرف جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ گہنے کیوں نکال کر رکھے ہیں؟ پہلی بار ماں سے ملنے جا رہی ہوں، میری سب سہیلیاں بھی آئیں گی اور آس پڑوس کے پکشی بھی، سب کو دکھاؤں گی نا کہ میرے پتی جی میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن سندری، تو اکیلی جا رہی ہے، یہ سب مت پہن، جنگل کا راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور آتے آتے تجھے شام بھی ہو جائے گی۔ میں تو پہن کر ہی جاؤں گی۔ ماں، یہ گہنے رکھ لے، ابھی تو میں اتنے ہی لا سکی ہوں۔ جمی ٹھیک کہہ رہا تھا، بڈھے کے پاس بہت دولت ہے اور کماتا بھی خوب ہے۔ ابھی تو ہم اس کی بیٹھ کر خوب کمائی کھائیں گے، جب دیکھیں گے نا کسی کام کا نہیں رہا تب چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بیٹی، میں یہ سنبھال کر رکھوں گی۔ ماں، تم 2-3 دن تک میری طرف چکر لگانا، میں باقی کا اور سامان بھی تجھے دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تو یہ بڈھے سے جا کر کیا کہے گی؟ وہ گہنوں کا پوچھے گا نہیں؟ میں کہہ دوں گی کہ راستے میں کچھ پکشیوں نے مجھ سے سارا زیور لوٹ لیا۔ ہاں، یہ بات ٹھیک رہے گی۔ پھر سندری وہاں سے گھر آ جاتی ہے۔ وہ گھر آ کر کالو کو ایسے ہی کہتی ہے، ارے سندری، رو مت، اوپر والے کا اتنا ہی شکر ہے کہ تیری جان بچ گئی۔ زیور کا کیا ہے، میں تجھے دوبارہ بنوا دوں گا۔ کچھ دنوں بعد سندری کی ماں بھی اسے ملنے آتی ہے۔ وہ کافی زیادہ سامان پیک کر کے اسے دیتی ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے ٹونی دیکھ لیتی ہے۔ ارے، یہ کم وقت ٹونی نے کہاں سے دیکھ لیا؟ یہ تو بڑا مسئلہ بنا دے گی۔ سندری کی ماں کے جانے کے بعد ٹونی اس کے پاس آتی ہے۔ سندری بہن، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ سے یہ کہنا، لیکن میں پھر بھی آپ سے ایک بات کہوں گی۔ آپ ذرا سنبھل کر چلیے، کالو جی اتنی محنت سے کما کر لاتے ہیں اور آپ ایسے ہی اپنی ماں کو دے رہی ہیں۔ ٹونی، اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے معاملات میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھ لیجئے گا، آپ ایک دن بہت پچھتائیں گی۔ دن اسی طرح بیت رہے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد سندری ایک انڈا دیتی ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوئے یا پھر دکھی، کیونکہ ابھی اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ کالو کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ سندری پریشانی کی حالت میں اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور آ کر اسے سب بتاتی ہے۔ سندری، تو وہ انڈا توڑ دے یا پھر کہیں پھینک آ، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، تجھے ان جھمیلوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی اگر تیرے بچے ہو گئے تو آگے تجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اور اس بڈھے کا کیا بھروسہ، کل کا مرتا آج مر جائے۔ سندری جب بھی انڈا توڑنے لگتی تو اس کا دل ڈر جاتا، اس کی ممتا جاگ جاتی اور وہ انڈا نہیں توڑتی۔ دن اسی طرح بیتتے جاتے ہیں اور پھر ایک دن صبح ہوتے ہی وہ انڈا پھوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک ننھا سا کوا نکلتا ہے۔ سندری بہت خوش تھی، وہ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس جاتی ہے۔ ارے سندری، یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا نا۔ ماں، تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ یہ میری اولاد ہے، میں ایسا کیسے کر سکتی تھی اس کے ساتھ؟ اور ویسے بھی میں کالو کو چھوڑ آئی ہوں، اب میں تیرے پاس ہی رہوں گی۔ میرے پاس؟ لیکن کھائیں گی کیا؟ میں تو خود کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اب تو اپنے ساتھ اسے بھی لے آئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے ماں؟ میں نے اتنا سارا زیور اور سامان لا کر تو دیا تھا تجھے، اس سے ہمارا اچھے سے گزارا ہو جائے گا، ساری زندگی بھی بیٹھ کر کھائے نا تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ کون سا زیور؟ کیسا زیور؟ وہ تو میں نے سارا بیچ دیا، پچھلے دنوں میں اتنی بیمار تھی، تو میرا حال پوچھنے بھی نہیں آئی، سارے پیسے میری دوا پر خرچ ہو گئے، اور ویسے بھی میں بھی اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا کون سا بیٹا ہے جو مجھے بٹھا کر کھلائے گا؟ تو جا یہاں سے۔
کالو جب گھر آتا ہے تو اپنے بچے اور سندری کو نہ پا کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ لگتا ہے سندری اپنی ماں کی طرف گئی ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سن لیتا ہے۔ کالو جی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، پلیز مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں، میں آئندہ سے کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ کالو اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے آ جاتا ہے۔ وہ گھر آ کر ٹونی کو ساری بات بتاتا ہے۔ کالو بھائی، پہلے کی بات کچھ اور تھی، شاید سندری سدھر گئی ہو اور وہ واقعی آپ سے معافی مانگ رہی ہو۔ میرے خیال سے آپ کو اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ اگر وہ پھر بھی باز نہ آئی تو پھر آپ جیسا چاہیں ویسا کریے گا۔ کالو ٹونی کی بات مان کر سندری کو ایک موقع اور دے دیتا ہے، لیکن سندری اب بدل چکی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اب اس نے اپنی ماں کے ساتھ بھی ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔